قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، تمام مہینوں میں سب سے زیادہ مقدس، برکت والا، رحمتوں والا، عظمت والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس کے ایام بہت جلد انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ نیت کریں، یہ ارادہ کریں کہ رمضان المبارک میں ہم اللہ کی خوب عبادت کریں گے، خوب نیکیاں کمائیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی ارادہ کریں پورے رمضان المبارک میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا رمضان گناہوں سے پاک و صاف رمضان گزرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے دربار میں اب تک ہمارے 60، 70، 50، 40، 20، 15 رمضان پہنچے ہوں گے، معلوم نہیں اب تک کے رمضان کے مہینوں میں سے کون سا مہینہ کیسا گزرا ہے۔ ہم خود غور کریں، کیا کوئی رمضان ہماری زندگی کا ایسا گزرا ہے جس میں ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا گیا؟ آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ، ہاتھ پیر کا گناہ، جھوٹ کا گناہ، غیبت کا گناہ، ناپ تول میں کمی کا گناہ، بدنگاہی کا گناہ، کانوں سے فحش باتیں سننے اور گانے میوزک سننے کا گناہ، آنکھوں سے بے حیائی کے تصاویر اور سیریل دیکھنے کے گناہ سے کیا ہم نے بچا کر کوئی رمضان ایسا بھیجا ہے؟ اگر کوئی رمضان ہم میں سے کسی کا ایسا گزرا ہے پچھلے، اللہ کے دربار میں شکر کے لائق ہے، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی کامیابی کی بات ہے اس کی۔ اگر اتفاق سے اب تک ایسا نہیں گزرا ہے، ہم کو یہ احساس ہے کہ میرے رمضان میں سے فلاں رمضان کا حال ایسا ہے کہ جس میں گناہ ہوئے تھے، میں نے توبہ کر لیا تھا، اس میں گناہ لکھ کر مٹایا گیا تھا۔ کوئی رمضان ایسا ہے جس میں مجھ سے گناہ ہوا تھا، اس کی میں توبہ ہی نہیں کیا، اب تک ایسا ہی ہے۔ اگر احساس ہے کہ اب تک کی زندگی کے رمضان جو ہم میں آئے تھے، ہماری زندگی میں آئے تھے، نامہ اعمال میں گناہ کے بغیر رمضان نہیں گزرا ہے، تو یہ احساس ہے تو آج اس مجلس میں طے کر کے اٹھیں کہ آنے والا رمضان 2-4 دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آنے والا رمضان پورے کے پورے 30 دن یا 29 دن جتنے بھی اللہ کے مقدر سے ملیں گے، نہ دن میں کوئی گناہ کریں گے، نہ رات میں کوئی گناہ کریں گے، گناہوں سے پاک صاف رمضان اللہ کے دربار میں بھیجیں گے۔ بہت مرتبہ ہم نے فیل ہو گیا، 25 سال سے کوشش کرتے رہے، فیل ہوتے رہے، 40 سال سے کوشش کرتے رہے، فیل ہوتے رہے، اب یہ پھر دوبارہ پرچہ لکھنے کا موقع ملا ہے
تو کم از کم اس میں ہم کوشش کریں کہ کسی قسم کی اس میں غلطی نہ ہو. اب معلوم نہیں کہ آئندہ پھر دوبارہ یہ رمضان کا پرچہ ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. بہت سے عمر کے آخری درجے میں ہیں، بہت سے جوان ہیں، لیکن کیا ہم کو یہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے جیسے بوڑھوں کے جنازے اٹھتے ہیں ویسے جوانوں کے جنازے بھی اٹھتے ہیں؟ تو اس لیے آج اس مجلس میں یہ طے کر کے اٹھیں کہ آنے والا رمضان گناہوں سے پاک و صاف زندگی گزار کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. بولی بزرگان محترم، اللہ رب العالمین کے طرف سے رمضان مبارک کا مہینہ بہت بڑا عطیہ، بہت بڑا انعام ہے بندوں کے لیے کہ اس مہینے میں زندگی میں کیے ہوئے گناہ کی دھلائی کر لی جائے، صفائی کر لی جائے، نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک و صاف کر لیا جائے. جیسے دنیاوی چیزوں میں ایک مدت تک کار گاڑی چلاتے رہے، مشین کا استعمال کرتے رہے تو اسے سروسنگ کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے اندر کچھ کمیاں آ جاتے ہیں، کچھ خامیاں آ جاتے ہیں، کچھ پارٹس ایسے ہوتے ہیں جو کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ پارٹس ایسے ہوتے ہیں جو ٹہر ٹہر کر دیری سے کام کرتے ہیں. ایسی کمزوریاں بہرحال مشین میں، گاڑیوں میں، کاروں میں پیش آتے ہیں تو اس کے لیے ہم سروس کراتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ تازہ دم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ چلانے میں بھی ایک مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے، سہولت ملتی ہے. بالکل اسی طرح ہماری روح پر، ہمارے قلب پر مسلسل شیطان کے حملے، نفس کا حملہ اور بہت سی دنیاوی کام و کاج کے حملے ہمارے اوپر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے روح کمزور ہو گئی ہے. قلب کو مزہ نہیں آتا ہے، دل کو مزہ نہیں آتا ہے عبادتوں میں، نیک کام میں دل نہیں لگ رہا ہے، گناہوں میں گھنٹے گھنٹے بیٹھنے میں مزہ لگتا ہے، اچھا معلوم ہوتا ہے، وقت گزرتا ہوا محسوس ہی نہیں ہوتا. یہ علامت ہے ہمارے اندر کی روح کے اندر بیماریوں کے آ جانے کا، دل کے سیاہ ہو جانے کا. یہ اللہ کی طرف سے تحفہ دیا گیا ہے. رمضان میں مغفرت کے پانی سے دل کو صاف کر لیا جائے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے برکتوں سے مال و مال ہو جائیں. قرآن کہتا ہے روزے کا مقصد تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تاکہ تمہارے اندر روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. تہجد پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے، حج عمرہ کرنے سے آدمی متقی نہیں ہو جاتا. یہ تو اس سے آدمی عبادت گزار ہوتا ہے. عبادت گزار ہونا الگ ہے، متقی اور پرہیزگار ہونا الگ ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھنا نعوذ باللہ بیکار ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح
یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ عمرہ، یہ طواف، یہ سعی صفا مروا کے درمیان دوڑنا، یہ قرآن کی تلاوت، یہ اشراق، یہ تہجد، یہ تقوی کے راستے ہیں، تقوی کے اسباب ہیں۔ یہ جتنا زیادہ اس میں اپنا وقت گزرے گا، جتنا زیادہ ہماری زبان میں ذکر ہوگا، جتنا زیادہ ہم نماز پڑھیں گے، جتنا زیادہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں اپنا مال و اپنی جان و مال خرچ کریں گے، اتنا زیادہ تقوی کے راستے میں ہم پہنچیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے رکھو، تقوی تمہارے اندر آئے گا۔ تو پھر تقوی کسے کہتے ہیں؟ یہ عبادتیں ہیں، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، سبحان اللہ کہنا عبادت ہے، الحمدللہ کہنا عبادت ہے، استغفار پڑھنا عبادت ہے۔ تو پھر تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دینے کا نام۔ اللہ سے ڈر کر ناپ تول کی کمی کے گناہ کو چھوڑ دینا، دھوکہ دے کر مال کمانے کو چھوڑ دینا، بدنگاہی خیال ہوتا ہے فحش چیزوں کو دیکھنے کا، فحش ویڈیوز کو دیکھنے کا، اللہ سے ڈر کر آنکھ کو اس سے بچا لینا، اللہ سے ڈر کر زنا کے گناہ کو چھوڑ دینا، اللہ سے ڈر کر غیبت کے گناہ کو چھوڑ دینا، ناحق کسی کے مال کو کھانے سے چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے۔ قرآن نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے، رمضان کے استقبال میں گناہ کو چھوڑ دیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں، پکی سچی توبہ کریں۔ یہ رمضان کی تیاری ہے، یہ رمضان کا استقبال ہے۔ جب کبھی آدمی پکی سچی توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سامنے تین چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ توبہ کہتے ہیں سب سے پہلے گناہ کو چھوڑ دینا۔ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں اس میں شرمندگی ہونا۔ یہ دو کام تو نسبتاً آسان ہیں۔ تیسرا کام آئندہ نہ کرنے کا، آئندہ میں نہیں کروں گا، یہ عزم کرنا، یہ پختہ ارادہ کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ اور یہ تیسرا کام کرتے وقت شیطان کے طرف سے وسوسے آتے ہیں، شیطان کے طرف سے حملے ہوتے ہیں۔ جب بندہ شرمندگی کا احساس کر کے، ندامت کا احساس کر کے گناہ کو چھوڑتا ہے اور تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تو اس کے پاس شیطان آتا ہے یا شیطان کی شکل میں کوئی انسان آتا ہے، آ کر اسے کہتا ہے کہ اب یہ رمضان آ رہا ہے بول کے تم پکی سچی توبہ کر رہے ہیں، رمضان کے بعد پھر بھی تم کو اسی ماحول میں زندگی گزارنا ہے، انہی دوستوں کے ساتھ رہنا ہے، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، وہی کام دوبارہ تمہیں کرنا ہے، تو اب توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ تم چھوڑ نہیں سکتے وہ گناہ، ایسے ماحول میں تم ہو، ایسے دوستوں میں تم ہو، تم کو اس گناہ میں ایسی لذت ہے تم چھوڑ نہیں سکتے۔ تو وہاں آ کر آدمی کبھی پھسل جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، یہ سوچ کر کہ اب یہاں مشکل ہے۔ صحیح تو بات ہے، خواہ توبہ کر کے توڑ دینے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تیسری شرط جو توبے کی ہے، اس سلسلے میں آدمی پھسل جاتا ہے، شیطان کے یہاں حملے ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی طرف سے یہ رہنمائی ہوئی ہے، پہلے اچھی طرح سے گناہ کے بارے میں جو ہوا ہے اس کے بارے میں شرمندگی اپنے آپ پر
اور ندامت اپنے آپ میں کر لیں، میرے سے گناہ جو ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت ہی شرم کی بات ہے، بہت ہی ندامت کی بات ہے، میں ایک ایمان والا، میں ایک نبی کا امتی، میں مسلمان، مجھ سے ایسا گناہ، پہلے اس کے بارے میں ندامت کریں، شرمندگی محسوس کریں، پھر اس کے بعد اسے چھوڑ دیں۔ تیسرا، اللہ کا نام لے کر یہ عزم کریں، پکا ارادہ کریں، نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ اب بار بار جو وسوسہ آتا ہے، لا حول پڑے اس کے اوپر، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ میں نے عزم مصمم کر لیا ہے اس گناہ کو چھوڑنے کا، ارادہ کر لیا ہے گناہ کو چھوڑنے کا، یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں آئندہ پھر بھی اس میں ملوث ہو جاؤں گا، یا اللہ یہ میرے گناہ کو چھوڑنے کا جو میں نے عزم کیا ہے تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، یا اللہ تو میری مدد فرما، میں آئندہ گناہ کرنے سے مجھے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پکا ارادہ کر لیں، پکی ہو گئی توبہ۔ ایک فائدہ یہ ہوا کہ اگر اللہ کی طرف سے مقدر ہوا کہ رمضان میں موت آ گئی، رمضان کی موت کو مانگنا چاہیے آدمیوں کو، مبارک موت ہے جس کے اندر ذرہ بھی ایمان ہوتا ہے، بہرحال رمضان میں گناہ سے بچتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ 2 وقت کی موت بہت بابرکت موت ہے، ایک رمضان پورے روزے رکھ کر آخری دنوں میں موت آتی ہے تو یہ قابل رشک موت ہے، دوسرا آدمی حج کرتا ہے، حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد آخری وقت میں مرتا ہے، مبارک موت ہے، برکت والی موت ہے، قابل رشک موت ہے۔ تو بہرحال ہم نے رمضان کے استقبال میں، رمضان کی تیاری میں توبہ کرے، پکی سچی توبہ کر لی، یہ سوچ کر رمضان آ رہا ہے، اب یہ گناہ کو ہم چھوڑ دیں گے، آئندہ نہیں کریں گے، یہ سوچ کر پکی سچی توبہ کر لیے۔ بڑے سے بڑے گناہ بھی بھائی اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ رحیم ہے، غفور ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، پکی سچی توبہ کر لیے، اتفاق سے موت آ گئی تو مبارک موت ہم کو آئی ہے، مبارک موت آئی ہے۔ اب وہ جو وسوسہ آیا تھا یا شیطان جو انسان کی شکل میں آ کر کہا تھا کہ پھر وہ رمضان کے بعد یہی تو کرنا ہے، وہ موقع ہی نہیں، رمضان کے بعد زندگی ملی ہی نہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوگا، نہیں زندگی رہی، پکی سچی توبہ کرے تھے، پکی سچی توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آئندہ زندگی میں گناہ سے بچنے کی توفیق دے دیں گے۔ کم از کم ندامت تو ہوگی نا ہم کو، میں پکی سچی توبہ کیا تھا پھر بھی اس گناہ میں ملوث ہوں، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ ندامت کا کیا فائدہ ہوگا؟ ندامت کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر دوبارہ گناہ ہوا ہے تو ہم پکی سچی توبہ پھر کریں گے۔ شرمندگی ہے نا ہم کو، احساس ہے نا ہم کو، جس آدمی کو گناہ کا احساس ہوتا ہے، ہمیں ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اسے دوبارہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان آنے سے پہلے، رمضان کے استقبال میں، رمضان کی تیاری میں پکی سچی توبہ کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، صلاۃ الاستغفار کی، صلاۃ التوبہ کی، رمضان آنے سے پہلے بڑے اہتمام سے پڑھیں، اس کو بڑے اہتمام سے بیٹھ کر توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ آپ کی اگر مدد رہی، شیطان مجھ پر حملہ نہیں کر سکے گا، شیطان مجھے بہکائے گا نہیں، نفس کے خواہشات میں پسلوں گا نہیں، آپ میری مدد فرمائیے۔ آپ کی مدد کے بغیر میرا کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، آپ نے ایسا اصول بنا رکھا ہے، اس معاملے میں بھی یہی مسئلہ ہے، یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے۔ اگر ایسے ہی گزار دیا، رمضان آ گیا، اللہ حفاظت فرمائے، توبہ بھی نہیں کیے،
ندامت بھی نہیں، شرمندگی بھی نہیں، غفلت میں شعبان کا مہینہ گزارے، رمضان آ گیا۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق رحمتوں کا نزول 10 دن تک اتارتے رہیں گے، رحمتیں اتارتے رہیں گے، رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ 10 دن کے بعد 20 دن تک مغفرتوں کے فیصلے ہوتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے۔ 20 دن سے 30 یا 29 دن تک اللہ تعالیٰ کے طرف سے گنہگاروں کو، بڑے بڑے گنہگاروں کو جہنم اور دوزخ سے نجات کا فیصلہ ہوتا رہے گا۔ لیکن چونکہ یہ آدمی اپنے گناہوں سے توبہ ہی نہیں کیا تھا، اسے گناہوں میں ندامت اور شرمندگی احساس ہی نہیں، غفلت میں رمضان داخل ہو گیا، تو اسے رحمتوں کا احساس بھی نہیں، مغفرتوں کی طلب بھی نہیں، دوزخ سے آزاد ہونے کی خواہش بھی نہیں، وہی سیاح ہو جائے گا۔ رمضان آئے گا، چلے جائے گا، اسے اس کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ بعضوں نے اس کی مثال دی ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، یعنی رمضان آنے سے پہلے ہمارا نامہ اعمال کو جو ہے توبہ سے دھو کر پاک کو صاف کر کے پاک کر لینا چاہیے۔ اگر نہیں کرتا ہے تو اس کی مثال دیے ہیں، دسترخوان بچھایا گیا، کھانے کے لیے عمدہ کھانے پلیٹ میں رکھے گئے، مزیدار لذیذ کھانے رکھے گئے، اور ساتھ میں جو ہے دسترخوان کے بیچ میں ذرا کنارے میں ذرا دائیں جانب ذرا بائیں جانب ادھر کہیں پاخانہ رکھا ہوا ہے انسان کا، کہیں کتے کا پاخانہ رکھا گیا ہے، کہیں جانور کا پاخانہ رکھا گیا، پیشاب رکھا گیا، اور وہیں ساتھ میں کیا ہے، اچھے عمدے کھانے مشروبات رکھے گئے ہیں۔ ذرا طبیعت میں جسے نفاست ہے، ذرا ہاتھ رکھ کر کہو کیا کھائے گا وہ دسترخوان میں بیٹھ کر؟ اگر کوئی بھوکا کھائے گا ابھی تو اسے وہ لذت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ایسی گندگی پڑی ہوئی ہے ساتھ میں۔ بالکل ایسے ہی ہمارے دل کے ہمارے نامہ اعمال کے کسی کنارے میں زنا کا گناہ ہے، کسی کنارے میں بدنگاہی کا گناہ ہے، کسی کنارے میں ناپ تول کے کمی کا گناہ ہے، کسی کنارے میں غیبت کا گناہ ہے، کسی کنارے میں گانے بجانے سننے کا گناہ ہے، مختلف قسم کے گناہ ہے، اور وہاں پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، مغفرتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو اسے اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے سب سے پہلے رمضان کے استقبال میں، رمضان کی تیاری میں پکی سچی توبہ کریں گے بھائی؟ کب کریں گے 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ؟ ابھی اسی جمعہ کے وقت میں نماز ہوتے ہی فوراً فرض نماز کے بعد سنتوں سے فارغ ہو کر 1-2 رکعت صلاۃ التوبہ کی، صلاۃ الحاجت کی، صلاۃ الاستغفار کی نماز پڑھ لیں، یہ ارادے سے کہ رمضان آ رہا ہے، اس کے استغفار، اس کے لیے استغفار کر رہا ہوں، پکی سچی توبہ کر رہا ہوں، اس کی تیاری کر رہا ہوں رمضان کی۔ مہلت نہ دے اس میں، شیطان ہے نا، غفلت دے گا، ابھی 3 دن باقی ہیں، 4 دن باقی ہیں، 10 دن کے بعد کر لیں گے، ایسا کرتے کرتے رمضان میں ہم داخل ہو جائیں گے، پھر رمضان کی رحمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ 1 مہینہ فرشتوں کی زندگی گزار لو۔ بزرگوں نے کہا 1 مہینہ فرشتوں کی زندگی گزار لو۔ فرشتوں کی زندگی کیا ہے؟ وہ کھاتے نہیں، ہم بھی دن میں کھاتے نہیں، وہ پیتے نہیں، ہم بھی دن میں رمضان میں پیتے نہیں، وہ جائز خواہشات سے بھی کسی قسم کے خواہشات وہ نہیں کرتے، ہم بھی جو ہے رمضان میں جائز خواہشات، بیوی سے ملنے کے بھی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں جو حلال ہے، حرام سے تو بچتے ہی ہیں، یہ تو ہم کرتے ہیں۔ دوسری صفت فرشتوں کی کیا ہے؟ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ فرشتوں کی زندگی ہے۔ ہم بھی فرشتوں کی زندگی 1 مہینہ گزاریں گے کہ کسی قسم کا گناہ نہیں کریں گے، کسی قسم کا گناہ نہیں کریں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم،
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کام کریں گے جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے۔ اللہ کہا ہے نماز پڑھنے کو، نماز پڑھیں گے۔ اللہ کہا ہے روزہ رکھنے کو، روزہ رکھیں گے۔ اللہ کہا ہے، نبی نے کہا ہے تراویح پڑھنے کو، تراویح پڑھیں گے۔ نبی نے کہا ہے ذکر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھنے کو، تسبیح پڑھنے کو، وہ کرتے رہیں گے۔ یہی پورا دن اسی میں گزار دیں گے۔ فرشتوں کی زندگی، فرشتوں کے صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ زبان کو عادت ہو جائے گی ذکر کرنے کی۔ آج ہم کو کیا ہے؟ عادت ہے آنکھ کو گناہ کرنے کی، عادت ہے کان کو گناہ کرنے کی، عادت ہے پیر کو گناہ کی طرف چلنے کی، عادت ہے ہاتھ کو گناہ کی چیزوں کو پکڑ کر گھنٹے گھنٹے بیٹھنے کی۔ اللہ کے واسطے رمضان مبارک کے مہینے میں موبائل کے استعمال ضرورت کے بغیر ہرگز نہ کریں۔ ویسا تو زندگی بھر ایسا ہی رہنا چاہیے، کم از کم رمضان میں خامخواہ یوٹیوب میں جانا، خامخواہ فیس بک میں جانا، خامخواہ واٹس ایپ میں جانا، یہ سب چھوڑ دو۔ بیٹھ کر حساب لگا کر دیکھو تمہیں رمضان بار اپنے زندگی کے اوقات میں سے کتنا وقت ہم موبائل پکڑ کر بٹن دبانے میں لگاتے۔ اتنے مرتبہ اگر ہم قرآن کو چھو لیے، اتنے مرتبہ ہم تسبیح کے بٹن کو، تسبیح کے منکوں کو دبا لیے، انشاءاللہ رمضان میں ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ بھائی بعض لوگ کہتے ہیں کیا ہماری زندگی 11 مہینے ویسے 3600، رمضان کے مسلمان بن گئے تو کیا فائدہ؟ یہ بھی غلط ہے، یہ بولنا نہیں چاہیے، یہ بات نہیں بولنا چاہیے۔ بغیر سوچے سمجھے لوگ بولتے ہیں رمضان میں مسلمان بن کر کیا فائدہ؟ رمضان میں بھی مسلمان، غیر رمضان میں مسلمان ہیں، لیکن یہ رمضان میں جو پابندی سے لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یا نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، ان کو دیکھ کر مذاقیہ جملہ جو کہتے ہیں رمضان کے مسلمان نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ رمضان میں اللہ تعالیٰ خود مخصوص طریقے سے بندوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ بھائی اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ غلقت ابواب النار صفدت الشیاطین، یہ استقبال ہے ایمان والوں کا۔ رمضان جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو روزے داروں کے استقبال میں کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ شیاطین جو بہکانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیڑیاں ڈال کر بند کر دیتے ہیں، ان کی قوت کو سلب کر لیتے ہیں بہکانے کی۔ تو پھر وہ کثرت سے آ رہے ہیں، کثرت سے سجدے کر رہے ہیں، تو پھر ہم ان کو کیوں چھیڑیں بھائی؟ خوش ہو ان کو دیکھ کر، دعائیں دیں اللہ ان کو بھی ہم کو بھی رمضان کے بعد ایسی زندگی کی توفیق عطا فرما۔ اگر نہیں رمضان میں بھی کوئی بندہ توبہ استغفار نہیں کرتا، سجدوں میں اضافہ نہیں کرتا، نوافل میں اضافہ نہیں کرتا، اللہ کے دربار میں آنے کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کرتا، تو پھر وہ محروم القسمت ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا۔ کیوں؟ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ استاد ہے، اپنے شاگردوں سے یہ کہا، یا باپ ہے اپنے اولاد سے یہ کہا، یا باس ہے اپنے ماتحت میں کام کرنے والوں سے یہ کہا، یہ دن آؤ بھائی، میں جو ہے تمہارے کمزوریوں کو معاف کر کے تمہیں پروموشن دوں گا۔ شاگردوں سے کہا یہ وقت میں آؤ، تمہاری کمزوریوں کو معاف کروں گا۔ باپ کہا اپنی اولاد سے فلاں فلاں وقت میں آؤ، میں تمہیں درگزر کروں گا، میری پراپرٹیوں میں تمہیں حصے دار بناؤں گا۔ اگر ایسے وقت میں ماتحت میں رہنے والے دوڑ دھوپ نہ کریں، اولاد دوڑ دھوپ نہ کریں، پہلے سے زیادہ کوشش نہ کریں، شاگرد محنت نہ کریں اور آئے بغیر مستی سے زندگی گزاریں، تو آپ ان سے خوش ہو جائیں گے کیا؟ خوش ہوں گے ان سے؟ غصہ آئے گا آپ کو، کتنی مستی ہے اسے، کتنی چربی ہے اسے، میں اتنا چھوٹ دینے کے باوجود میری طرف سے انعامات کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، ابھی بھی غفلت کی زندگی گزارتا ہے، ابھی بھی اسے کچھ بھی میری طرف آنے کا خیال نہیں ہے، میری عظمت کا کچھ بھی خیال نہیں ہے۔ ناراض ہو جائے گا باپ، ناراض ہو جائے گا تمہارے باس، ناراض ہو جائیں گے تمہارے استاد، اس کے بعد کیا کریں گے؟
غضب نازل کریں گے، غصہ نازل کریں گے، محروم کر دیں گے تم کو ہر سہولت سے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کریں گے۔ توبہ کرو، استغفار پڑھو، ذکر اذکار کرو، پھر بھی غفلت کی زندگی رہے تو بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اس لیے رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے پہلے 2-3-4 کاموں کا بڑا اہتمام سے کر کے رمضان کی تیاری کر لیں۔ سب سے پہلے پکی سچی توبہ کریں، اس کے لیے وقت نکالیں، بڑی ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ یہ توبہ استغفار ہو۔ صرف جو ہے رسم کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھ لیا اور ہاتھ اٹھا کر بغیر سوچے سمجھے کہ ایسا نہیں، 2-3 آنسو ہو سکے تو گرا کر بڑے ہی اللہ رب العالمین کے سامنے عاجز ہو کر، ذلیل ہو کر، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں۔ پہلا کام یہ کریں۔ دوسرا جو ہے اپنی زندگی کے گزارنے کے ترتیب میں ذرا آگے پیچھے کر لیں، فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا اضافہ شروع کر لیں، سنتوں کا اضافہ شروع کر لیں، قرآن کی تلاوت کثرت سے شروع کر لیں، ذکر اذکار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان میں ذکر کو جاری کر لیں اور استغفار پڑھتے رہیں ہمیشہ، اور رمضان کی شدت سے انتظار کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔